السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج تیسرا دن بھی قربانی کا ختم ہو گیا ہے اور ہم لوگ اسے اچھے سے پار کر لیے ہیں۔ کل چوتھا دن قربانی کا ہے اور آخری دن ہے، جیسا کہ ہم لوگ پہلے چوتھے دن کے بارے میں جان چکے ہیں۔ تو لاسٹلی سوال یہ ہے قربانی کے متعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سو قربانی کے متعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کیا ایسا عمل کرے جو انہیں بہت پسند آتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ماشاءاللہ قربانی کے سلسلے میں بہت سارے سوالات اور جوابات دیے گئے۔ اخیر میں آپ کا سوال بھی عمدہ ہے اور اچھا ہے کہ آخر قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ قربانی سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں پر سنت مؤکدہ یا واجب کی حیثیت سے عائد کی گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے اپنی سہولیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذران عقیدت بطور قربانی جانور کے ذبح کر کے پیش بھی کی ہے۔ تیسرے دن بھی قربانی ہو گئی، کل چوتھے دن بھی کچھ لوگ قربانی کر سکیں گے۔ سب لوگ تو نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ضرور کر لیں گے۔ لیکن آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ ایک دن ہو کہ 2 دن ہو کہ 3 دن ہو کہ 4 دن ہو، ان قربانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ تو میں اپنی جانب سے کچھ کہنے کے بجائے مناسب سمجھتا ہوں کہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی کچھ وضاحتیں کی ہیں، قربانی کے تعلق سے کچھ احکام نازل فرمائے اور کچھ فوائد اور مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کی جانے والے مطالبات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورۃ الحج کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رائج کر دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کے عطا کردہ چوپائے جانور پر اللہ کا نام لیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ قربانی کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا کہ سنو، تم سبھوں کا معبود برحق تو صرف ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے فرما برداری کرو، اسی کا فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا مخبت کو بشارت و خوشخبری سنا دو۔ مخبت کے 3 معنی مفسرین نے کیے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ آدمی عجز کو اپنا لے، غرور اور تکبر کو چھوڑ دے۔ پہلا تکبر کو چھوڑ کے عاجزی اختیار کر لے۔ دوسرا معنی ہے کہ آدمی اللہ کی غلامی اور بندگی پر اپنے آپ کو مطمئن پالے۔ اور تیسرا مخبت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ تو ایسے انسان کو اللہ نے کیا کہا فبشر المخبتین، ایسے اوصاف حمیدہ کے حاملین کو اللہ کی جانب سے خوشخبری سنا دو۔ کیا؟ کامیابی کی خوشخبری، جنت کی بشارت و خوشخبری سنا دو۔ یہ کب کہا چوپائے جانور پر اللہ کا نام لو۔ لیکن اللہ کا نام لینے کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ جس طرح یہ جانور تمہارے ہاتھوں میں بالکل بے اختیار ہو گیا، تمہارے کہنے کے مطابق وہ جانور ادھر ادھر کرتا ہے، وہ اس کا نکیل تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جدھر چاہتے ہو گھماتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے ناک میں نکیل ہے جو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اس مناسبت سے تمہیں اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے،
جس طرح اللہ نے تمہارے سامنے جانور کو بے بس کر دیا، تابع و مسخر و فرما بردار کر دیا، اسی طرح تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی بندگی کرنے کے لیے تیار رہ جاؤ۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اللہ نے اس طرح بیان کیا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پوری وفاداری اس کی کرو، یعنی اللہ کے لیے پورے طور سے وفادار بن جاؤ۔ اور پھر اسی کی مزید بدعت کی ہے کہ جو انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے، اللہ کی عبادت پر مطمئن رہتا ہے اور اپنا تکبر و غرور چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کرتا ہے، ایسے انسان کو مخبت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور انہیں خوشخبری سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخبت کی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جن فرما برداروں کو، عاجزی انکساری کرنے والوں کو، اللہ کی غلامی اور بندگی پر راضی رہنے والوں کو اور اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہنے والوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، ان کے اندر 4 اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا کلیجہ دہل جائے، وجلت قلوبہم، اس کا دل ڈرنے لگ جائے، پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ انہیں مصیبت، جب بھی مصیبت، جس وقت مصیبت، جیسی مصیبت انہیں لاحق ہو، اس مصیبت کے وقت میں یہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اور تیسری صفت والمقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ اور چوتھی صفت ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو ان کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ان 4 صفات کے حامل انسان کو اللہ نے مخبت قرار دے کر انہیں بشارت و خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس طرح بھی یاد رکھیے، قربانی کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ ہم متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ چنانچہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس ہماری قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوا۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے ذریعے سے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں کہ جس طرح جانور ہمارے ہاتھ میں بے اختیار بنا ہوا ہے، ہم بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور محض بنا کے پیش کر دیں۔ اور کوئی انسان اپنے آپ کو مجبور محض بنا کر پیش کرنا چاہے، اس وقت تک ان کا مجبور محض بنا کے پیش کرنا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفات نہ ہو۔ کہتا ہے انسان ہے کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، کہتا ہے انسان ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انسان کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ کی بندگی پر ہم مطمئن ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا تکبر چھوڑ کر عاجزی انکساری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے بعد میں تو انسان مکر جاتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، جو من میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ گویا ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اگر کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا کام بڑا نہیں ہے، ہمارا کل کارخانہ بڑا نہیں ہے، ہمارا آفس اور ہماری انجمن بڑی نہیں ہے، ہمارا دکان اور مکان بڑا نہیں ہے، ہمارے ادارے اور مساجد بڑے نہیں ہیں، بلکہ جب اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو گیا ہم ساری چیزوں کو قربان کر دیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے، ہم وہ کام بجا لائیں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ بشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ ابھی تو ہم نے قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم منمانی کرنا شروع کر دیے۔ ابھی تو جانور کو اللہ کے نام پہ پٹک دیا ہے، لیکن جب ہم سے مطالبہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ تو آتے نہیں ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، جب اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنے کی باری آتی ہے تو ہم نصیب منسیہ کر دیتے، سن کا نسل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہے، مشکلات آتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائش اور امتحان سے دوچار کرتا ہے۔ تو جب بھی مصیبت آئے، چھوٹی مصیبت آئے، بڑی مصیبت آئی، انفرادی مصیبت آئے کہ اجتماعی مصیبت آئے، علاقائی مصیبت آئے کہ عالمی پیمانے کی مصیبت آ جائے، ایسی ساری مصیبتوں میں انسان کی ذمہ داری کیا بتائی گئی؟ الصابرین علی ما اصابہم، جو کچھ انہیں تکلیف پہنچے
تو واہ ویلا نہ مچائے، شکوہ شکایت نہ کرے، نوحہ ماتم نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے اور صبر کرے کہ الہی یہ مصیبت تو نے دیا ہے، اس مصیبت کو تو ہی ٹال سکتا ہے، اور ہم پر ایسی مصیبت بھی نہ لاد جس کے بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسا بوجھ، ایسی مصیبت، ایسی ذمہ داری ہمارے سر نہ لاد جس بوجھ کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربانی سے صبر کا مطالبہ ہوتا ہے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنے پر انسان کے کلیجے کو دھڑکنے کا مطالبہ ہوتا ہے، قربانی کے ذریعے سے مصیبت و آلام پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان صبر نہیں کر سکتا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا والمقیم الصلاۃ، دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض نماز ان پر عائد کیے گئے فریضے کے طور پر۔ تو ایک انسان اگر اپنے آپ کو مخبت کہتا ہے، فرما بردار کہتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی سمجھتا ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت اور غلامی پر اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اپنی بڑائی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ان سے کہا گیا کہ سنو، جب اذان میں آواز دی جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سارا کام کاج چھوڑو اور مسجد کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ والمقیم الصلاۃ، یہ مطالبہ کیا گیا قربانی کے ذریعے سے، اب نماز کے پابند ہو جائیے، کیونکہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ بھائی جب یہ کہتے ہیں تو قربانی کے ذریعے سے آپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ مستقل نماز کا پابند بن جائیے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کی تھی، عید الاضحیٰ کی آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قربانی کی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، تو آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی، قربانی کر دی، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو قربانی نماز پڑھ کے کی، مسئلہ ہو گیا؟ کہ نہیں، اب تو قربانی کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ اب نماز کے پابند ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، قرآن کے مطابق نماز اور قربانی کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا، اس اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی بھی اہمیت بڑی ہے جس طرح نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ مما رزقناہم ينفقون، چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی عام صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے قربانی بھی کر دی ہے تو مالی قربانی پیش کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور وسائل دیا ہے تو عام غریبوں کی دیکھ ریکھ کیجیے۔ قربانی الگ عبادت ہے، اس کے بدل کے طور پہ کوئی دوسرا صدقہ و خیرات نہیں ہو سکتا ہے، تو قربانی کر دیجئے، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی کیجیے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ اس طرح یاد رکھیے گا کہ قرآن میں 2 سمبلک انداز میں، اشارتی اور علامتی انداز میں اس حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں اعلان کیا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز قائم کر کے انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ دے کر انسان بندے کا حق ادا کرتا ہے، اور جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورے طور سے ادا کرتا ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، ان کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حقوق اللہ ادا کیا لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتا، وہ مجرم ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان حقوق العباد ادا کرتا ہے، بہت ادا کرتا ہے، حقوق بندوں کی مدد میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بندگی سے کوسوں دور ہے، اس مناسبت سے وہ انسان بھی غلط راستے پر ہے۔ تو حقوق اللہ بھی ادا ہونا چاہیے، حقوق العباد بھی ادا ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 صفات بیان کیے گئے۔ قربانی کے ذریعے سے مطالبہ ہوا کہ جس طرح قربانی آپ کے سامنے بے اختیار، قربانی کا جانور بے اختیار ہو گیا، آپ بھی بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اس کا فرما بردار بن جائیے، اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیے، اس کی غلامی اور بندگی پر مطمئن ہو جائیے، اس کے سامنے اپنی بڑائی کا انکار کر کے عاجزی انکساری کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر یہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مخبت کہلاتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی صفت کا پھر تذکرہ کیا گیا کہ آپ اللہ کا نام سن کر آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کے کلیجے دہل جائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اسی طریقے سے جب مصیبت آ جائے تو صبر کرنے لگ جائیں، پھر مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے، پھر اس کے بعد بندوں کی مدد کر کے بندوں کا حق ادا کیجیے۔ گویا قربانی کے ذریعے سے ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ افسوس ہے ان چیزوں پر انسان توجہ نہیں دیتا ہے اور اپنی قربانی کا جانور کر کے خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جس سیاق و سباق میں سورۃ الحج کی ان دونوں آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، ہمیں قربانی کرتے ہوئے ان آیات پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو قربانی جیسی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے مطلوبہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اور سعادت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔